إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وخلق الإنسان ضعيفا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، خواتین اسلام، عزیز بچوں، ہر قسم کے حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس کے ناموں میں سے، جس کی صفات میں سے ایک بہترین صفت طیب ہے، وہ پاک ہے، پاکیزہ ہے، پاک ماحول کو، پاکیزہ کردار کو، پاکیزہ عبادات کو قبول کرنے والا ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید المرسلین، امام الانبیاء، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حاضرین جمعہ، آج ہم سب جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ دور فتنوں کا دور ہے. نت نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، جن فتنے سے ہمارا سماج جھوج رہا ہے، خاندان پریشان ہے. انہی فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ عشق کا فتنہ ہے، ناجائز محبتوں کا فتنہ ہے. عشق کا فتنہ کتنا خطرناک ہے، اس کے نقصانات، مفاسد کیا ہے، اس فتنے کے پھیلنے کے اسباب کیا ہے، اور ہماری ذمہ داری کیا ہے، انہی چند نکات میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو پیدا فرمایا تو ہماری فطرت میں اللہ رب العالمین نے ایک کمزوری رکھی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا کہ ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے.
کس اعتبار سے کمزور ہے؟ خاص طور سے خواہشات کے اعتبار سے انسان بے حد کمزور ہے۔ مرد عورت کے تعلق سے، عورت مرد کے تعلق سے کمزور پیدا کی گئی ہے۔ لہٰذا اسی کمزوری کے مد نظر اور اسی فتنے کو بھانپتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اور رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کو بند کرنے کے لیے اور بے حیائی اور فواحشات کے باب کو دروازے پر قدغن لگانے کے لیے اللہ رب العالمین نے کئی پابندیاں رکھی ہیں، کئی تعلیمات دی ہے اور کئی طرح کے پیغامات سے ہم سب کو آگاہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تعلق سے ارشاد فرمایا، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، کہ میں نے جن فتنوں کو چھوڑا ہے، میرے بعد جتنے فتنے آئیں گے ان میں سب سے عظیم فتنہ جو مردوں کے تعلق سے نقصان دہ ثابت ہوگا، جو مردوں کے تعلق سے انتہائی خطرناک ہوگا، وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے ہمیں خبردار کیا، اس فتنے سے ہمیں آگاہ کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہر طریقے سے ان تمام فتنوں کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے الگ الگ اسلوب اپنائے۔ تو کہیں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ مسلمانوں، اے لوگو، زنا کے قریب تک نہ جانا، اسباب زنا کے قریب تک مت جانا، اس لیے کہ زنا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ بدکاری ہے، یہ بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور انتہائی برا راستہ ہے۔ زنا تک لے جانے والے جتنے اسباب ہیں اللہ رب العالمین نے ان اسباب پر پابندی عائد کر دی۔ زنا تک لے جانے والے انسان کی نظریں ہیں کہ انسان سب سے پہلے ان نظروں کے ذریعے سے عشق کے فتنے میں گرفتار ہو جاتا ہے، ناجائز تعلقات کے فتنے میں گرفتار ہو جاتا ہے، بے حیائی کا فتنہ، بے حجابی کا فتنہ، عورتوں کا میک اپ وغیرہ استعمال کر کے، زیب و زینت کی چیزیں استعمال کر کے بازاروں کی زینت بن جانا، مرد و زن کا اختلاط، غرض یہ کہ یہ فتنہ جہاں سے کھڑا ہو سکتا تھا اللہ رب العالمین نے ان تمام دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا واضح ارشاد ہے کہ اللہ نے فاحشات پھیلانے والی جتنی چیزیں ہیں، ظاہری ہوں، باطنی ہوں، ڈھکی ہوئی ہیں، چھپی ہوئی ہیں، سب کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، تاکہ امت، تاکہ مسلمان، تاکہ انسان صحیح طریقے سے پاک دامن رہ کر عزتوں کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ عشق کا یہ فتنہ کس قدر خطرناک ہے اور اس کے نقصانات کتنے بھیانک ہے۔ جہاں اللہ رب العالمین نے تمام فتنوں کے دروازوں کو بند کیا ہے، وہی آج چاہے وہ امت مسلمہ ہو یا غیر مسلم ہو، اللہ رب العالمین نے مرد اور عورتوں کے درمیان ایک فاصلہ رکھا ہر طرح کی تعلیمات سے، لیکن آج کے نئی ذہنیت کی وجہ سے طرح طرح کے نعرے لگا کر اس دور کو اور اس فاصلے کو کم کرتے جا رہے ہیں، کہیں تعلیم کے نام پر، کہیں ثقافت کے نام پر، اور کہیں تہذیب اور کلچر کے نام پر، تو کہیں آزادی کے نام پر۔ مرد و زن میں جو فاصلہ تھا، عورتوں کے درمیان، مردوں کے درمیان شریعت نے جو حد بندی عائد کی تھی، جو فاصلے رکھے تھے، آج تعلیم اور ثقافت اور کلچر کے نام پر ان فاصلوں کو ختم کیا جا رہا ہے، اور جو کچھ کمی رہ گئی تھی سوشل میڈیا نے، موبائل نے اور انٹرنیٹ نے وہ تمام کمیاں دور کر دی ہے۔ کل تک جہاں تک پہنچنا ناممکن تھا، آج اسی میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کی گندی لت کی وجہ سے کتنے نوجوان ہیں جو ہوتے بند کمرے میں ہیں، دروازہ لوک ہے، لیکن فیس بک کی چیٹنگ کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے کتنے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو اپنے گھر میں، اپنے روم میں الگ تھلگ رہتی ہیں، لیکن بند دروازے سے
کہیں اجنبی مرد داخل ہو جاتا ہے، یہ دروازہ کھول کر کے نہیں آتے، بلکہ فیس بک کے ذریعے سے، چیٹنگ کے ذریعے سے، کالنگ کے ذریعے سے داخل ہو جاتے ہیں، تو کہیں لڑکیاں غیر مردوں کے ساتھ داخل ہو رہی ہیں۔ غرض یہ کہ عشق کا فتنہ، عشق کی بے حیائی، عشق کا یہ بازار آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں اس فتنے میں گرفتار ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نوجوان ہی نہیں بلکہ ہمارے وہ بچے جو 8 سال کے ہیں، جو 10 سال کے ہیں، جو 12 سال کے ہیں، ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم نہیں رکھتے ہیں، اس سے پہلے ہی وہ جانتے ہیں عشق کیا ہے، محبت کیا ہے، محبت کا معنی کیا ہے، عشق تک پہنچنے کے دروازے کیا ہیں۔ کتنے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں نوجوانی سے پہلے ہی بالغ ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ فتنہ بڑا عظیم ہے، اس فتنے کے مفاسد بڑے خطرناک ہیں، اس فتنے کے نقصانات انتہائی خطرناک ہے۔ عشق در حقیقت میں یہ ایک بیماری ہے، جس انسان کے پاس ہی آ جاتی ہے اسے بیمار بنا دیتی ہے۔ عشق کی وجہ سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، کیا کیا منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ عشق کی وجہ سے آج خودکشی کی واردات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جب ایک لڑکا، جب ایک لڑکی، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں عشق میں ناکام ہو جاتے ہیں، محبت کے نام پر دھوکہ دیے جاتے ہیں، اس کے بعد نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں پھانسی کے پھندے پر لٹکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج خودکشی کے واردات بڑھ رہے ہیں۔ ہر سماج دیکھتا ہے کہ کس قدر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کبھی ٹرین کے آگے آ کر کٹ جاتے ہیں، کبھی چھت سے پلانگ لگا کر گر جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ خودکشی کے واردات بڑھتے جا رہے ہیں۔ خاندانوں کا جو سکون ہے آج تباہ و برباد ہو چکا ہے، صرف اس کی وجہ سے، ناجائز تعلقات کی وجہ سے، عشق کی وجہ سے۔ آج کتنے خاندان ہیں جو بکھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی عشق کی وجہ سے، اسی فتنے کی وجہ سے، ناجائز تعلقات کی وجہ سے بے حیائی کا کلچر عام ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہم سب جانتے ہیں کہ کس قدر بے حیائی کا دور دورہ ہے۔ شادیوں میں، شادیوں کے علاوہ الگ الگ طرح کی محفلوں میں آج ہماری خواتین اسلام کس قدر بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ اس لیے کہ جہاں شرم نہ ہو پھر انسان سب کچھ کرتا ہے، وہاں ایمان نہیں رہتا۔ جہاں شرم نہ ہو، نتیجہ کیا ہے کہ بے حیائی کا بازار آگے بڑھ رہا ہے۔ عشق کس قدر ایک خطرناک بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا ایک منفی اثر یہ ہوتا ہے، میاں اور بیوی کے درمیان جو حقیقی محبت ہونی چاہیے، آج وہ محبت تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ آج ہر گھر کی کہانی ہے، آج ہر شوہر کی یہ کہانی ہے، آج ہر بیوی کی یہ شکایت ہے کہ ہمارے درمیان الفت نہیں، ہمارے درمیان حقیقی محبت نہیں، ہمارے درمیان عزت نہیں ہے، احترام نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس شادی کی بنیاد، جس نکاح کی بنیاد عشق کی وجہ سے رکھی جاتی ہو، شادی سے پہلے ہی ملنا جلنا، شادی اور نکاح سے پہلے ہی موبائل کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ٹچ میں رہنا، نکاح سے پہلے ہی صورتوں کو دیکھنا، سیرت کو نہ دیکھنا، جس کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ آج ہماری شادی شدہ زندگیاں کس قدر کنگال ہو رہی ہے، کس قدر خطرناک روپ دھار لے رہی ہے۔ مسلمانوں، ہر شخص جانتا ہے، مرد بھی جانتے ہیں، خواتین بھی جانتی ہیں، بڑے بھی جانتے ہیں اور چھوٹے بھی جانتے ہیں کہ جب شادیاں شکل دیکھ کر کے کی جاتی ہے، میک اپ کی وجہ سے کی جاتی ہے، غلط روپ دیکھ کر کے کی جاتی ہے، تو پھر شادیاں کیا رنگ دکھلاتی ہے؟ وہ عشق کا بخار جب اتر جاتا ہے، شکل اور صورت کا بخار جب اتر جاتا ہے، وہ میک اپ جب دھل جاتا ہے، اور اس کے بعد جب سیرت دیکھتے نہیں، کردار دیکھتے نہیں، اخلاق دیکھتے نہیں، دین دیکھتے نہیں، نتیجہ کیا ہے؟ کتنی طلاقیں ہو رہی ہے، کتنے خلا کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ شریعت نے یہ پیغام دیا تھا، فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ شادیاں دینداری کی وجہ سے ہونی چاہیے، شادیاں سیرت دیکھ کر کے کرنی چاہیے۔ لیکن آج کے والدین،
آج کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں عشق لڑاتے ہیں اور عشق کی وجہ سے شادیوں کے بندھن میں بن جاتے ہیں، نتیجہ کیا ہے؟ آج ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے عشق کے کئی منفی اثرات ہوتے ہیں۔ عشق کا جو نقصان آج ہم سب بھگت رہے ہیں۔ عشق کا خسارہ اور فتنہ عشق نے کس قدر تباہ و برباد کر دیا ہے۔ نوجوان لڑکے جو کل تک ہمارا مستقبل تھا، ہمارا فیوچر تھا، قوم کی تعمیر اور ترقی میں ایک بہترین کردار ادا کرنے والا تھا، آج ان کے پاس تعلیم نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے پاس کرنے کے لیے جو کچھ ایک مقصد ہونا چاہیے، ایک ایم ہونا چاہیے، آج انہوں نے اپنا مقصد عشق کو بنا لیا ہے، محبتوں کو بنا لیا ہے، ناجائز تعلقات کو بنا لیا ہے۔ آج نوجوانوں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تعلیم کے نام پر اگر صرف ڈگری تو ہے، لیکن اس کے پاس کلچر نہیں، اس کے پاس تہذیب نہیں، اس کے پاس تمدن نہیں، اور نہ ہی اس کی تربیت ہے۔ عشق کے بخار نے، اس فتنے نے کس قدر آج ہمیں کمزور کر دیا ہے اور کس قدر ہم نے بہت کچھ کھویا ہے۔ عشق کا ایک نقصان انسان کی صحت پر پڑتا ہے۔ جب عشق کا بخار چڑھ جاتا ہے، کتنے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو راتوں کو سوتے نہیں ہیں اور عشق کے محبت میں گرفتار ہو کر، فتنہ عشق میں گرفتار ہو کر، چیٹنگ کے ذریعے سے، میل ملاپ کے ذریعے سے یا دوسرے راستوں کے ذریعے سے راتوں کی نیند حرام کر دیتے ہیں۔ اور ایسے نوجوان اور لڑکے اور لڑکیاں آج سماج میں ہم دیکھتے ہیں صحت کے اعتبار سے انتہائی کمزور ہیں، نفسیاتی مریض بن چکے ہیں۔ آج جا کر کے دیکھیں، ان کے پاس جو نفسیاتی ڈاکٹر ہیں، سب سے زیادہ ریکارڈ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا ہے۔ ڈپریشن کے شکار ہو چکے ہیں، نیند کی گولیاں کھائی جا رہی ہیں۔ غرض یہ کہ جتنی بیماریاں ہونی چاہیے، آج ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اسی فتنہ عشق کی وجہ سے بیمار ہو چکے ہیں، غلط لت کے شکار بن چکے ہیں۔ جب ڈپریشن میں جاتے ہیں تو نشے کے عادی بن جاتے ہیں، ڈپریشن میں جاتے ہیں بیڑی سگریٹ پینے کے عادی بن جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ ڈپریشن سے بچنے کے لیے نئے نئے سہارے لیتے ہیں، ایک کھائی کھودتے ہیں اور اس کے بعد دسیوں کھائیوں میں گرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عشق کا یہ بخار، فتنہ عشق کی وجہ سے کیا کیا نقصانات ہوتا ہے اور کس قدر آج ہم سب کچھ کھوتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور نبی کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما کان الفحش فی شیء الا شانہ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ۔ جس معاشرے میں، جس خاندان میں، جس انسان کے پاس بے حیائی آ جاتی ہے، فحش کاری آ جاتی ہے، عریانیت آ جاتی ہے، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جس چیز میں بے حیائی کا عنصر آ جاتا ہے، وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے، وہ برباد ہو جاتی ہے۔ اور جس چیز میں حیا آ جاتی ہے، جس چیز میں شرم آ جاتی ہے، جس معاشرے اور خاندان میں حیا آ جاتی ہے، پاک دامنی آ جاتی ہے، الا ذہنا، وہ معاشرہ سنور جاتا ہے، وہ چیز بہتر ہو جاتی ہے، وہ چیز پاکیزہ بن جاتی ہے۔ لہٰذا جب عشق کے فتنے کی وجہ سے بے حیائی کا بازار گرم ہوتا ہے، بے حیائی کی وجہ سے فتنے بڑھتے ہیں، تو کس قدر نقصان ہوتا ہے۔ جہاں تعلیم کا نقصان ہے، جہاں صحت کا نقصان ہے، وہی اخلاق و حیا کا جنازہ نکال دیا جاتا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے پاس، آج ہمارے لڑکوں کے پاس اخلاق کے نام پر کچھ نہیں ہے، بڑوں کی عزتوں کے نام پر کچھ نہیں ہے، حقوق کے نام پر کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ عشق انسان کو اندھا بنا دیتا ہے۔ جس لڑکے کے پاس یہ فتنہ عشق آ جاتا ہے، وہ ناجائز محبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، اس کے بعد نہ باپ کا وقار ہے، نہ باپ کی عزت کا وقار ہے، نہ ماں کا وقار ہے، نہ سماج اور معاشرے کا وقار ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے میں آزاد ہوں، اور پھر طرح طرح کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ ہم سب ان نعروں کو بار بار سنتے رہتے ہیں کہ میری مرضی ہے، میرا جسم ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، میں آزاد ہوں۔ اس لیے کہ ایسے سماج سے پھر حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے، اور بسا اوقات اسی فتنہ عشق کی وجہ سے
صرف تعلیم پر نقصان نہیں، صحت پر نقصان نہیں، اخلاق پر نقصان نہیں، بلکہ انسان کے دین پر نقصان ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ کتنے نوجوان لڑکیاں ایسی ہیں، کتنے نوجوان لڑکے ایسے ہیں، اسی فتنے کے باب میں گرفتار ہو کر، اسی عشق کے فتنے میں گرفتار ہو کر ارتداد کا شکار ہو رہی ہے۔ نوجوان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، نوجوان لڑکے غیروں کی لڑکیوں کو اپنے دامن میں لا رہے ہیں، ان سے نکاح کر رہے ہیں، ان سے شادیاں کر رہے ہیں، جبکہ شریعت کا واضح پیغام تھا کہ مشرک لڑکیوں سے، مشرک لڑکوں سے نکاح حرام ہے۔ جو معاشرے پر نظر رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ ارتداد کا فتنہ کس قدر آگے بڑھ چکا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ان گھرانوں کی لڑکیاں جن گھرانوں کی تعلیم کتاب و سنت پر ہوتی ہے، منہج سلف پر ہوتی ہے، توحید پر ہوتی ہے، آج انہی گھرانوں کی لڑکیاں فتنہ ارتداد کا شکار ہو رہی ہے، صرف اس وجہ سے کہ کالج میں پڑھنے جاتی ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں اور وہاں جا کر تعلیم تو نہیں لیتے ہیں بلکہ عشق کا سبق پڑھ کر کے آتے ہیں، ناجائز محبت پڑھ کر کے آتے ہیں، کچھ ملے یا نہ ملے فتنہ عشق ضرور مل جاتا ہے، اور نتیجہ نہ تعلیم ہے، نہ صحت ہے، اور نہ ہی دین رہ جاتا ہے۔ نتیجتاً فتنہ عشق میں گرفتار ہونے کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ دن بدن دین سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں، ذمہ دار کون ہے؟ اسباب کیا ہے؟ وجوہات کیا ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ فتنہ عشق میں دن بدن گرفتار ہوتا جا رہا ہے اور آج ہم دین اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ اسباب کئی ایک ہیں، وجوہات کئی ایک ہیں، ذمہ دار کئی ایک ہیں، ہم سب ذمہ دار ہیں۔ جو بے حیائی پھیل رہی ہے، فحاشیت اور عریانیت کا ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، اس کے کئی وجوہات ہیں، کئی ذمہ دار ہیں۔ سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے بڑا سبب یہ فلمی کلچر ہے، یہ فلمی کلچر ہے، یہ فلمیں ہیں، چاہے وہ ہالی ووڈ کی ہو، چاہے وہ بالی ووڈ کی ہو، چاہے وہ پاکستان میں بننے والے ڈرامے ہوں یا ہندوستان میں بننے والے ساس اور بہو کے نام سے ڈرامے ہوں، یہ جتنے ڈرامے ہیں، یہ جتنے کلچر ہیں، انہوں نے آج ہمارے کلچر کا، اسلامی تہذیب کا جنازہ نکال دیا ہے۔ اس لیے کہ یہ جتنی فلمیں بنتی ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے صرف لڑکے اور لڑکی کی محبت، اور جو ہی وہ محبت ہوتی ہے فلم کا اینڈ ہو جاتا ہے، فلم ختم ہو جاتی ہے اور ڈرامے ختم ہو جاتے ہیں۔ ان فلمی کلچر کی وجہ سے ان فلموں نے آج کس قدر نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی زندگیوں کو تباہ کر دیا ہے۔ آج میاں اور بیوی کے رشتے کو تار تار کرنے والے یہی ڈرامے ہیں جو آج مائیں اور بہنیں راتوں کو جاگ کر اور دن میں یہ ڈرامے دیکھتی ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان کے یہاں کوئی شوہر کا وقار نہیں، ساس کا کوئی عزت نہیں ہے، ان کے یہاں بڑوں کا فرق مٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ذمہ داری نصاب تعلیم ہے۔ آج سلیبس کے نام پر جو کچھ پڑھایا جاتا ہے، آج سیکس کی جو تعلیم دی جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے 7 سال کے ہیں، 8 سال کے ہیں، آزادی کے نام پر انہیں سب کچھ بتایا جاتا ہے، وہ چیزیں بتا دی جاتی ہیں۔ کل کے ہمارے بزرگ، کل کے ہمارے بڑے ان تمام چیزوں کا نام لیتے ہوئے شرماتے تھے، آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو نصاب تعلیم کے نام پر، غلط تہذیب کے نام پر وہ چیزیں پڑھائی جاتی ہے، وہ سبق پڑھایا جاتا ہے، وہ تعلیم دی جاتی ہے۔ جس بچے کے ذہن میں شروع ہی سے، بچپن ہی سے غلط تعلیم دی جاتی ہو، سیکس کی تعلیم دی جاتی ہو، غلط چیزیں بتائی جاتی ہو، بھلا بتلائیے وہ بچہ بڑا ہو کر، نوجوان بن کر کے وہ فتنے کی آگ میں گرفتار نہ ہوگا، وہ عشق کی آگ میں بھڑکے گا نہیں۔ مسلمانوں، آج نصاب تعلیم نے یہ انگلش میڈیم کے نام پر بننے والے جتنے اسکولیں ہیں، آپ ان کا کلچر اٹھا کر کے دیکھیں، ان کی ذہنیت اٹھا کر کے دیکھیں، ان کے افکار دیکھ لیں، ان کی کتابیں دیکھ لیں، کس قدر ستیہ ناس آج مسلمانوں کا ہو رہا ہے، صرف اس لیے کہ ہمارے بچے انگلش بولیں گے، تعلیم حاصل کریں گے، جاتے ہیں تعلیم لینے کے لیے اور لے کر کے آتے ہیں عشق۔ چھوٹے چھوٹے بچے 8ویں کے 5ویں کے بچے ہیں، 8 سال کے، 7 سال کے، 10 سال کے، آج لو لیٹر لکھتے ہیں، خطوط لکھتے ہیں اور اس طرح کی کہانیوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں، یاد رکھنا یہ فتنہ بڑا خطرناک ہے، اس فتنے کے بڑے نقصانات ہیں۔ اسی طریقے سے ذمہ دار اور اسباب، انہی اسباب میں سے ایک سبب ہمارا یہ موبائل ہے۔ آج تعلیم کے نام پر
ضروریات کے نام پر ایک باپ اپنی بیٹی کو، ایک شوہر اپنی بیوی کو خرید کر کے دیتا ہے، ہر مہینے ریچارج کرواتا ہے، اسے علم نہیں ہے میری بیوی کیا دیکھ رہی ہے، میرے بچے کس قدر غلط چیزوں میں گرفتار ہو چکے ہیں، خود احتسابی ہے، آج ذمہ داری کا حساب ختم ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے نکاحوں میں تاخیر کرنا، بلا کسی ضرورت کے رسم و رواج کی وجہ سے، غلط رسم و رواج کی وجہ سے آج ناک نہ کٹ جائے، اس وجہ سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ نکاحوں میں تاخیر کی وجہ سے کتنے ایسے ہیں جو فتنہ عشق میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جس سماج میں نکاح کو پروان نہ چڑھایا جائے، جائز چیزوں کے ذریعے سے خواہشات کو نہ بجھایا جائے، وہاں پھر فتنہ عشق ہی پروان چڑھتا ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کی کمزوری، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا ایمان اور حیا دونوں ملے ہوئے ہیں، جہاں ایمان جاتا ہے وہاں حیا ختم ہو جاتا ہے، جہاں حیا ختم ہو جاتا ہے وہاں ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہمارا ایمان کا لیول کیا ہے؟ آج کس قدر حیا کے اعتبار سے کمزور ہیں، ایمان کے اعتبار سے کمزور ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بہت جلد اس فتنے میں گرفتار ہو رہی ہے۔ مسلمانوں، جلد ہی 3-4 دن کے بعد ویلنٹائن ڈے آنے والا ہے، جسے عید الحب کہا جاتا ہے، محبت کی عید کہا جاتا ہے۔ کیوں منائی جاتی ہے؟ الگ الگ تبصرے ہیں، الگ الگ کہانیاں ہیں، ان کہانی کی جانب میں جانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن آج ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اسی تہوار کے نام پر، اسی ویلنٹائن ڈے کے نام پر نہ جانے کون کون سے دن مناتے ہیں، کبھی روز ڈے ہے، کبھی چاکلیٹ ڈے ہے، اور کبھی حق ڈے ہے، نہ جانے کون کون سے دنوں میں گرفتار ہے، اور یہ سمجھتے ہیں یہ ہماری آزادی ہے، یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہماری بے حیائی ہے۔ مسلمانوں، موازنہ کریں، ایک دور تھا، سلف صالحین کا دور تھا، وہ بھی مسلمان تھے، وہ بھی ایمان والے تھے، وہ بھی نبی سے محبت کرنے والے تھے، ان کی شرم و حیا کا معیار کیا تھا؟ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم بیٹیوں کے پاس، بہنوں کے پاس رشتہ لے کر کے جاتے ہیں اور یہ بتلاتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکا ہے، ایسی ایسی صفات ہیں، ایسی ایسی خوبیاں ہیں، کیا ہم آپ کا نکاح اس سے کر سکتے ہیں؟ یہ چیزیں صحیح ہے، شوہر بننے لائق ہے یا نہیں ہے؟ وہ نوجوان لڑکیاں، ان کے یہاں کس قدر شرم و حیا تھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی، شرم و حیا کی وجہ سے ہماری لڑکیاں جواب نہیں دے پاتی ہے، خاموش رہ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذنھا سماتھا، ان کی خاموشی ہے یہی اجازت ہے۔ اگر وہ خاموش ہیں تو گویا اجازت ہے، لیکن آج ہمارا معاشرہ ہے، آج ہمارا کلچر ہے، بے حیائی کی وجہ سے، فتنہ عشق کی وجہ سے آج نوجوان لڑکے اور لڑکیاں پوچھنا تو درکنار ہے، دھمکیاں دیتی ہے، فلاں لڑکے سے میری شادی نہ کروائی، فلاں لڑکے کے ساتھ میرا نکاح نہ ہوا تو میں آتم ہتیا کر لوں گی، میں خودکشی کے فندے پر لٹک جاؤں گا۔ کیا آج ایسا نہیں ہے؟ نہ ماں باپ کی رضامندی، نہ معاشرے کی رضامندی، بلکہ اس قدر فتنہ عشق میں گرفتار ہو کر اس قدر اندھے بن جاتے ہیں کہ شرم و حیا کا جنازہ نکال دیا جاتا ہے۔ ایک وہ عورتیں تھیں، وہ صحابیات تھیں، وہ سلف صالحین کی مائیں اور بہنیں تھیں کہ جب راستے میں مسجدوں کے لیے نکلتی تھی، ضرورت کے وقت اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جب گھروں سے نکلتی تھی، مسجدوں کی جانب جاتی تھی اور مسجدوں سے اپنے گھروں کی جانب جاتی تھی تو کیسے چلتی تھی؟ صحابیات فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہ چلا کرتے تھے اور آپ کا یہ قول آ گیا علیکن بحافات الطریق، اے عورتوں کی جماعت، جب گھروں سے نکلو اور راستوں میں چلو تو ہمیشہ کنارے پہ چلا کرو، جو راستے کا کنارہ ہے اس پر چلا کرو۔ بعد میں آتا ہے کہ وہ اس قدر کنارے چلا کرتی تھی کہ ان کا جو لباس تھا، ان کا جو برقع تھا، ان کی چادر دیوار میں پھنس جاتی تھی۔ آج ہمارا کلچر ہے، آج ہماری خواتین ہیں، آج ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، جب راستے میں چلتی ہے تو پیدل چلنے والے مرد پریشان ہو جاتے ہیں کہاں سے نکلیں، جب 3 چلتے ہیں، جب 4 چلتے ہیں، کھلے عام ہیں، کھلی باتیں ہیں۔ کیا کلچر بن چکا ہے، کس قدر بے حیائی کا بازار گرم ہو چکا ہے، عشق کے فتنے نے کس قدر آج ہمیں بے حیا بنا دیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، آج جو تباہی آ رہی ہے زلزلوں کی شکل میں، اللہ کے عذاب کی شکل میں، اللہ رب العالمین کی جانب سے
کن کن چیزوں میں ہم گرفتار ہو چکے ہیں اور کس کس طریقوں سے اللہ رب العالمین کا عذاب آ رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ ہمیں فکر تو یہ ہے کہ چند دنوں کے بعد محبت کا تہوار آنے والا ہے، ویلنٹائن ڈے آنے والا ہے۔ کس قدر کفار کے پیچھے چل رہے ہیں، مشرکین کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کی مشابہت میں رنگے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں نہ اسلام کی فکر ہے، نہ تہذیب کی فکر ہے، نہ کلچر کی فکر ہے۔ مسلمانوں یاد رکھنا، جس سماج میں زنا عام ہو جاتا ہے، زنا کا کلچر عام ہو جاتا ہے، اللہ کا عذاب ہر طریقے سے نازل ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، اللہ کی پکڑ سے بچنا ہے، تو اس فتنے سے توبہ کیجئے، اپنے آپ کو بچائیے اور اس فتنے کے تعلق سے امت کو آگاہ کیجئے۔ یہ فتنہ بڑا خطرناک ہے۔ چند دنوں کی یہ ہوس جب بجھ جاتی ہے، چند دنوں کی خواہش جب ختم ہو جاتی ہے، تو صرف کفِ افسوس کے کچھ نہیں رہتا ہے، پوری زندگی افسوس کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو، ہمارے معاشرے کو فتنہ عشق سے محفوظ فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ سب سے پہلے ہر والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے تعلق سے اپنی ذمہ داری ادا کریں، ورنہ ہم سب میدان حشر میں کیا جواب دیں گے جب اللہ کی عدالت لگی ہوگی اور ہم نے نہ ان کی تعلیم کا صحیح انتظام کیا، نہ ان کی تربیت کا صحیح انتظام کیا، اور نہ ہی اپنے حقوق کے تعلق سے آگاہ رہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اللہ رب العالمین ہر شخص سے پوچھے گا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داریوں کے تعلق سے کل سوال ہونے والا ہے۔ اس لیے والدین جب بھی نیک رشتہ آ جائے تو شادیوں میں تاخیر نہ کریں، اور کوشش یہ کریں کہ شادی سیرت کو دیکھ کر کی جائے، اخلاق و کردار و دینداری کو دیکھ کر کی جائے۔ اگرچہ وہ غریب ہو، اگرچہ وہ فقیر ہو، لیکن اگر صورتوں کو دیکھ کر، مال و دولت کو دیکھ کر، حسب اور نسب کو دیکھ کر شادیاں کی جائیں گی تو نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ اسی طریقے سے ہر لڑکے کے لیے، ہر لڑکی کی ذمہ داری ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے، جب بھی چلے نظروں کو جھکا کر چلے، ماحول کیسا بھی ہو۔ اسی طریقے سے دوسری شادی کو فروغ دینے کی کوشش کی جائے۔ کتنی نوجوان لڑکے جو شادیوں کے بنا ہے، کتنی نوجوان لڑکیاں جن کے شوہروں کا انتقال ہو جاتا ہے یا طلاق یافتہ ہے، طلاق شدہ ہے، طلاق دے دی جاتی ہے، دوسری شادی کو فروغ نہ دینے کی وجہ سے نتیجتاً آج ہمارے سماج میں جو لڑکیاں ہیں آوارہ ہو رہی ہیں، جن کے ہاتھ میں موبائل ہے، ان کا شوہر دنیا میں نہیں ہے یا طلاق یافتہ ہو چکی ہے، نتیجتاً وہ دوسروں کے ہاتھوں کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ زنا کے کام میں گرفتار نظر آتے ہیں۔ اگر دوسری شادی کو فروغ نہ دیا جائے تو جہاں ہم گرفتار ہوں گے، جہاں اللہ رب العالمین کے یہاں ہم سے باز پرس ہوگی، وہی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں جو اللہ رب العالمین نے مردوں کو یہ حق دیا ہے کہ وہ دوسری شادی کرے تاکہ ان کی جنسی خواہشات کے لیے صحیح راستہ ہو۔ اگر آپ اجازت نہ دیں گے تو آپ جانتے ہیں یہی مکرانہ کے نوجوان ہے، یہی ہم سب ہیں جو جے پور جاتے اپنی خواہشات کو بجھانے کے لیے نہ جانے کن کن راستوں کا انتخاب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جہاں وہ خود اللہ رب العالمین کے یہاں باز پرس ان کی ہوگی، وہی ماں اور بہنوں کی، ان بیویوں کی بھی باز پرس ہوگی جو شوہروں کو بلا کسی وجہ سے اجازت نہیں دیتی، اور اللہ کے اس فرمان کو کہ 2 شادی 3 شادی اور 4 شادی کا جو حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اگر ہم بلا کسی وجہ سے اس میں رکاوٹ بنتی ہیں، اس حکم کو ناپسند کرتی ہے تو ہماری بھی خیر نہیں، اللہ رب العالمین کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ اسی طریقے سے اپنے ایمان کو مضبوط کرے اور ہمیشہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، بند کمرے میں ہے، دنیا نہیں دیکھتی، ماں باپ نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کی آنکھ سے کوئی چھپ نہیں سکتا ہے، اللہ کی نگاہوں سے کوئی اوجھل نہیں ہو سکتا ہے، اور اللہ کے یہاں ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہوگا۔ جب اللہ کا خوف اپنے دل میں آ جاتا ہے، خشیت الہی آ جاتی ہے، پھر انسان کسی خوبصورت عورت کا نیوتا ملنے کے بعد، دعوت ملنے کے بعد
بعد یہی کہتا انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے، مجھے اللہ کا خوف ہے۔ نوجوانوں کو یوسف علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے عورتیں اپنے دامے فریب میں پھنسانے کی کوششیں کر رہی ہے، لیکن انی اخاف اللہ کا خوف ہے کہ مجھے اس گھر میں نہیں رہنا، مجھے جیل کھانا پسند ہے اس فتنے سے بچنے کے لیے۔ اسی طریقے سے فتنوں کا دور ہے، ہر طریقے سے فتنے آ رہے ہیں۔ مسلمانوں ہم سب کی ذمہ داری ہے، اگر ان فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ رب العالمین سے التجا کریں کہ اللہ ہم سب کو، اے اللہ ہماری عزتوں کو، اے اللہ ہمارے ماحول کی حفاظت فرما لے۔ اس طرح کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ جب یوسف علیہ السلام جیسے نبی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان فتنوں سے مجھے بچا لے، تو آج ضرورت ہے اپنے اخلاق کے لیے، اپنے حیا کے لیے، اپنے ایمان کے لیے اللہ رب العالمین سے بار بار سوال کرتے رہے۔ اگر ہم مخلص ہیں، واقعتاً چاہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین آپ کو ہر راستے سے بچا لے گا، محفوظ فرما لے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے معاشرے کو بے حیائی کے فتنے سے بچا لے، عشق کے فتنے سے بچا لے۔ اے اللہ جن نوجوانوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہے، اے اللہ ان کی شادیوں میں جو رکاوٹ ہے اس کو تو دور فرما دے، نیک اور صالح جوڑا عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے آج کس قدر زلزلوں کی شکل میں اور طرح طرح کے عذابات آ رہے ہیں۔ اے اللہ جہاں کہیں عذاب آیا ہوا ہے، اے اللہ ان پر رحم فرما، مسلمانوں کے حالات کی اصلاح فرما دے۔ ہمارے دوست اور احباب جو اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرما لے، انہیں عذاب قبر سے بچا لے، عذاب جہنم سے بچا لے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان و اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر کے ساتھ ہو۔ آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واتم اکبر۔